الرحمن الرحیم۔ چہرے کے دانے ایک اذیتناک مرحلہ ہے۔ یہ جوانی کے دانے بھی کہے جاتے ہیں، بعض بچیوں کو ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر دانے ہیں، انہیں چھیڑا، خراب کیا، وہ خراب بھی ہو گئے، نشان بھی چھوڑ گئے اور بھی کہیں آگے بڑھ کے نکلنا شروع ہو گئے۔ ایک یہ مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بعض میری بہن، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، بچے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ چہرے پر بھی دانے ہیں، کمر پر بھی دانے ہیں، پورے جسم پر دانے ہیں یہ جوانی کے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں پیروں میں جلن کا بھی احساس ہے۔ اور ہاتھوں پیروں میں جلن کا احساس یہ ہے کہ سردیوں میں بھی پاؤں رضائی سے باہر نکالنے پڑتے ہیں، کمبل چادر سے باہر نکالنے پڑتے ہیں، اور گرمیوں میں عالم یہ ہے کہ اے سی ٹھنڈا چل رہا ہے لیکن پاؤں چادر سے باہر ہیں، اندر رکھنے کی ہمت، سکت، طاقت ہی سے وہ محروم ہے، جس کی وجہ سے کافی تکلیف کا سامنا ہے۔ پاؤں کہیں بیٹھے جا کر جوتے میں سے نکال کر فرش پر رکھنے پڑتے ہیں اور اس ٹھنڈک سے ان کو سکون کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شادی کے بعد ان تکالیف سے نجات پا لیتے ہیں، لیکن کچھ میرے بھائی، میری بہنیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی ان تمام مسائل کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ اب چہرے پہ مرد کے ہوں یا عورت کے، لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے، بچے کے ہوں یا بوڑھے کے، ہے تکلیف دہ امر، ہے تکلیف دہ معاملہ اور مرحلہ، جس سے عموماً نفرت بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، گھن بھی آنے لگتی ہے۔ لہٰذا اس کا علاج کروانا شادی سے پہلے انتہائی ضروری اور شادی کے بعد تو ازحد ضروری ہے، تاکہ یہ جوڑا اور یہ کپل اور یہ اسپاؤس اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی احساس کمتری یا احساس برتری کا شکار ہو کر اس جوڑے کے اس ازدواجی تعلق کو توڑنے کا سبب اور ذریعہ نہ بن جائے۔ اہم بات یہ ہے، اس کے لیے جہاں اور بہت سارے کام کرنے ہیں، وہاں پر ہم اپنے ادارے سے ہومیوپیتھک دوا علامات کے مطابق تجویز کرتے ہیں، جو میرے بہن بھائی سمجھتے ہوں کہ ایک عرصے سے ہم ان مشکلات کا شکار ہیں اور ہمیں علاج بھی کروا لینا چاہیے، اور بے شمار انگریزی اور ہربل ٹوٹکے اور ادویات اختیار کر کے، اسٹیرائڈز کا استعمال کر کے اپنے چہرے کا ستیہ ناس یا اس کو سرخ کرنے کا باعث بن چکے ہیں، وہ ہم سے دوا لے سکتے ہیں۔ اب احتیاط کیا کرنی ہے؟ فاسٹ فوڈ سے احتیاط کریں، باربیکیو سے احتیاط کریں، مرچ مسالوں سے احتیاط کریں، اور ان چیزوں سے، تلی ہوئی چیزوں سے احتیاط کریں، آئلی چیزوں سے احتیاط کریں۔ یہ سب کچھ آپ کے اسکن کے آئلی ہونے کی بنیاد پر خرابی کا پیش خیمہ ہے، جو آپ کو اپنے بچپن میں یعنی 16، 17، 18، 20، 22 سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا کام، پانی زیادہ پئیں۔ تیسرا کام، سبزیاں زیادہ کھائیں۔ اور چوتھا کام کہ پینے والی چیزیں زیادہ پئیں، جن میں بوتل، کوک، چائے، کافی نہیں ہے۔ گرمی کے موسم میں فالسے کا جوس ہے، آم کا جوس ہے، اور آڑو ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، اور سیب ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ چہرہ شاداب ہو، پھول کی کلی ہو، تو گرم پانی کا 12 مہینے 4 سے 5 مرتبہ روزانہ چائے کی طرح کا پئیں اور 1 چمچ شہد ڈالا کریں۔ یہ تو ہو گئے وہ کام جو احتیاطی تھیں، تدابیر تھی یا دوا ہومیوپیتھک کی جو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ آخری بات، وظیفہ وہ کہ جو انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات کو چہرے کے حوالے سے درست کر دے گا۔ چہرے کے دانے ہیں، چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، چہرے کے اوپر خرابیاں بن گئی ہیں، عرق گلاب کی ایک بوتل اسپرے والی بازار سے ملتی ہے، وہ لے لیں۔ روزانہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ایک دفعہ ہو گئی۔ اس طرح 41 دفعہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں۔ دم کر کے اس کو چہرے پر چھڑکنا ہے، چہرے پر اس کا سپرے کرنا ہے، ایک کام۔ اور ہاتھوں پہ دم کر کے اس کو ویسے چہرے پر پھیر لینا ہے اس سپرے سے پہلے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلد آپ کے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر چینی ہے ساتھ تو تھوڑی سی چینی یا شکر پر دم کر دیں، اور روزانہ 1 چٹکی چینی یا 1 چٹکی شکر کھا لیا کریں۔ اللہ کے حکم سے پہلی احتیاطی تدابیر اور طریقہ کار اور دوائی، اور اس عمل، اس وظیفے کی برکت سے 11 دن
21 دن اور میکسیمم 41 دن آپ خود کریں، آپ کا بھائی دے کر کے آپ کریں، آپ کی بہن کرے، آپ کریں، آپ کی والدہ کرے، یا آپ پاکی کے ایام میں کریں اور ناپاکی میں آپ کے والدین میں سے کوئی کر دے۔ انشاءاللہ مرد عورتوں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے، اللہ کے حکم سے شفا ہوگی اور شفائے کلی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔